أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ہم وقال الذین 19ویں پارے میں پہنچے ہوئے ہیں. اس میں سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل. ان تین سورتوں کی ایک تھیمیٹک سٹڈی پہلے کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کے موضوع پر بات کرتے ہیں. پہلی سورت سورہ فرقان، اس کا ایک حصہ پچھلے پارے میں گزر چکا، اس کا دوسرا حصہ یہاں آیا. سورہ فرقان کا بیسک آئیڈیا پروفٹ ہوڈ ہے، رسالت ہے، نبوت ہے. مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو لوگوں کو یہ تعجب تھا کہ انسانوں میں سے ہی کیوں رسول بنا کر بھیج دیا گیا. بہت سے اعتراضات انہوں نے اٹھائے. یہاں دو اعتراضات نقل کیے گئے. ایک اعتراض یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے، ہم تب آپ کی رسالت کو تسلیم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ فرشتوں کا نزول کوئی کھیل مذاق کی بات نہیں ہے. جب وہ آتے ہیں تو حتمی فیصلہ لے کر آتے ہیں اور قوم کا قضیہ چکا دیا جاتا ہے. ایک اعتراض یہ نقل کیا گیا کہ قرآن کو جملۃ واحدہ، ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا. بتایا گیا کہ کتاب کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات کے لحاظ سے رہنمائی کی جائے اور تھوڑا تھوڑا نزول ہو تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مسئلہ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ہوائے نفس کو الہ بنا لیا، اس لیے انہیں اعتراضات ہیں. پھر اس کے بعد کچھ سائنسی دلائل پیش کیے گئے اور آخر میں عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے کون ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کی ایک لمبی فہرست دی گئی کہ وہ زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے، وہ نامعقول لوگوں کے ساتھ الجھتے نہیں، شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اعتدال کی روش پر ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں اور وہ متقیوں کے امام ہوتے ہیں. دوسری صورت ہے سورۃ الشعراء، جس پر ہم ابھی تفصیل سے بات کریں گے. اس میں رسولوں کی زندگیوں اور ان کی دعوت کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد سورہ نمل ہے. سورہ نمل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کی فوج میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے. وہ ایک دن پریڈ لے رہے تھے اور پریڈ کرتے ہوئے جب گزر رہے تھے تو ایک وادی میں چیونٹیاں پائی گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چیونٹیوں تک کو یہ علم تھا کہ ان کے ہاں عدل کا نظام ہے اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوتا. اور اس چیونٹیوں کے سردار نے کہا کہ عدل کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے، لیکن زمین میں ادھر ادھر چلت پھرنے کے نتیجے میں اگر سلیمان کی فوج اوپر سے گزر جائے تو تم ختم ہو جاؤ گے، اس لیے جلدی سے اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی اس بات کو سنا تو مسکرا پڑے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. چیونٹیوں کی گفتگو آپ سمجھ سکتے تھے اور کہا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے بارے میں چیونٹیوں کے اندر بھی حسن ظن پایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ مجھے سنبھالے رکھنا. اور اس پریڈ میں ہدہد نام کا پرندہ نظر نہیں آیا. پھر اس سے کہا، جب وہ آیا
کہ کہاں چلا گیا تھا، میں تجھے ذبح کر دوں گا، بغیر اجازت کے کیسے چلا گیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک دور دراز علاقے کے سفر پر گیا تھا اور میں نے وہاں ایک قوم کو پایا جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ملکہ سبا کا وہ واقعہ آتا ہے۔ حضرت سلیمان اپنی دعوت بھیجتے ہیں، اس کے بعد ملکہ سبا وہاں سے آتی ہے، حضرت سلیمان کے سامنے وہ اطاعت قبول کر لیتی ہے۔ یہ پورا واقعہ آیا۔ پھر اس کے بعد قوم سمود اور قوم لوط کے واقعات بھی اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے۔ خواتین و حضرات، یہ اس پارے کی ایک تھیمیٹک سٹڈی ہے۔ اب ہم اس پارے کے اندر جو کی ہے اسے دریافت کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے کلچر اسپیسیفک کمانڈز کو سمجھنا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو آیتیں آئی ہیں ان آیتوں میں ہم یہ سمجھنے کے لائق ہو جائیں، ہم اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کریں کہ ہم اسے ڈسٹنگوش کر سکیں کہ قرآن کی بعض آیتیں یونیورسل ہیں، اٹل ہیں، آفاقی ہیں، اور بعض آیتیں وہ ہیں کلچر اور کانٹیکسٹ اسپیسیفک کمانڈ ہیں۔ مکہ میں تھے تو مکے کے حالات سے بعض آیتیں نازل ہوئیں، مدینے میں تھے تو ان حالات کی مناسبت سے بعض تعلیمات آئیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو ایڈریس کر کے جو باتیں کی گئیں وہ آج ہمارے لیے لائق اعتنا، قابل اتباع ہیں کہ نہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے تو ڈسٹنگوش کرنے کی صلاحیت ہو کہ کون سی باتیں یونیورسل ہیں اور کون سی باتیں کلچر اسپیسیفک ہیں۔ پھر کلچر اسپیسیفک کو آپ اگر سمجھ لیں کہ ایک پرٹیکولر تہذیب اور پرٹیکولر زمانہ اور پرٹیکولر مقام اور پرٹیکولر باشندوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی، پہلے ہم اس کو سمجھ لیں تو اسی پس منظر میں ہم باتوں کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اسے وہاں سے نکال کر آج کے زمانے میں ہم اپلائی کریں گے۔ اس چارٹ میں ہم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو جو نازل کیا اس کا ایک سورس بک ہے الکتاب، اور ہم یہ لیکچر نمبر 3 میں دیکھ چکے ہیں۔ ہن الکتاب، ہن الکتاب کے ترجمے 2 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کی وہ باتیں جو بیسک ہیں اس کو الکتاب کہا گیا۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کی جو بیسس ہے، جو بنیاد ہے، وہ کہاں سے ڈیرائیوڈ ہے، وہ جو ماسٹر کمپیوٹر ہے خدا کے پاس، اس کا نام الکتاب ہے، اور اس الکتاب سے حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا رہا اور کتابوں کو بھیجتا رہا۔ تو یہ جو ماسٹر کمپیوٹر ہے جسے الکتاب کہا جاتا ہے، ان میں یونیورسل پرنسپلز ہیں اور پرنسپلز آف سوشل جسٹس، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں بھی یہ دونوں چیزیں آپ پائیں گے، جو یونیورسل پرنسپلز ہیں اور جو دوسری جو چیزیں ہیں وہ پرنسپلز آف سوشل جسٹس، یہ دونوں مل کر ریویلڈ بکس، ریویلیشن جو وحی آئی ہے اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کلچر اسپیسیفک ریویلیشن جو شریعہ ہے، یہودیوں کی شریعت الگ تھی، عیسائیوں کی شریعت الگ تھی، امت محمدیہ کی شریعت الگ ہے، اور ایک ہے یونیورسل ریویلیشن، یعنی یہودیوں کے پاس بھی تعلیمات کامن تھی، وہی باتیں عیسائی مذہب میں بھی آپ پائیں گے، وہی باتیں آپ اسلام میں بھی پائیں گے، وہی باتیں ہندو مذہب، بدھزم یا اور دیگر جو مذاہب ہیں ان میں بعض بنیادی باتیں آپ پائیں گے۔ یا اور بات ہے کہ تحریف کے نتیجے میں بعض چیزیں مس ہو گئیں، بدھزم میں توحید کا تصور یا خدا کا تصور ہی مس ہو گیا، یہ الگ بات ہے۔ اس لیے یہ سب تحریفات کو کل عدم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخری اور فائنل کتاب بھیجی ہے۔ لیکن بنیادی بات اتنی سمجھ لیں کہ قرآن ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ان میں سے کوئی بھی کتاب ہو، ان میں سے بعض یونیورسل پرنسپلز ہیں، بعض سوشل جسٹس کے پرنسپلز ہیں، اور دونوں ریویلڈ ہیں یہ الکتاب سے، اور اسے ٹرائٹریشن کر کے یعنی حالات کی مناسبت سے وہ آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے لیے نازل کی۔ پھر اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو ہم الگ الگ دیکھیں گے، ایک ہے شریعت اور ایک ہے محکمات۔
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر قوم کو ایک شریعت دی اور ایک راستہ دیا۔ تو قوموں کے لحاظ سے شریعت الگ ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی تعلیمات میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم یونیورسل بات کرتے ہیں، آفاقی باتیں، وہ اصل میں ایڈریس کرتی ہیں دو کوسچنز کو۔ یہ ہے یونیورسل۔ کوئی بھی چیز واٹ اینڈ وائی۔ اب مثال کے طور پر نماز لے لیں آپ، تو نماز یہودیوں کے پاس بھی، عیسائیوں کے پاس بھی اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے پاس بھی عبادت کے کچھ طور طریقے ہیں۔ تو وہ عبادت کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ وائی اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ ہو سکتا ہے تورات میں کوئی اور وجہ بیان کی گئی ہوگی عبادت کے لیے، ہو سکتا ہے کہ انجیل میں کوئی اور وجہ بیان کی گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہندو تہذیب کی کتابوں میں کوئی اور وجہ بیان کی گئی ہوگی۔ تو واٹ اینڈ وائی کا جواب یونیورسل ہے۔ وین اینڈ ہاؤ کی جب بات آتی ہے تو یہ کلچر اسپیسیفک ہے، یہ شریعت ہے۔ نماز پڑھنا صحیح ہے، کب پڑھنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ تورات میں یا بنی اسرائیل کی شریعت میں ان کے اوقات الگ رہے ہوں، عیسائیوں کی شریعت میں ان کے اوقات الگ رہے ہوں، اسلامی شریعت میں ان کے اوقات الگ ہیں، خدا کی عبادت کرنے کے لیے دیگر مذاہب میں ان کے ہاں اوقات الگ ہیں۔ اور ہاؤ میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ اسلام میں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی مکمل حیت ہے، اور ایک بڑے دانشور نے مجھے بتایا، انہوں نے اس پر کام کیا، ریسرچ کیا اور دیکھا کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں عبادتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے بتایا کہ کچھ چیزیں یہودی مذہب میں ہی کچھ چیزیں مس ہو گئیں، کچھ چیزیں باقی ہیں عیسائی مذہب میں، کچھ چیزیں مس ہو گئیں، ہندو میں عبادت کے طریقوں میں کچھ باتیں باقی رہ گئیں، کچھ باتیں مس ہو گئیں، اور اسلام میں ساری باتیں یکجا ہیں۔ قیام کرنا یہ اسلام میں ہے، اور یہودی بھی کھڑے ہو کر تورات کو پڑھتے ہیں۔ پھر رکوع اور سجدہ ہے، سجدے میں ہندو قوم کے لوگ بھی جب عبادت کرتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے سے اٹھنے کا جو پوسچر ہے وہ عیسائیوں کے پاس باقی رہ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ کیسے نماز پڑھنا ہے یہ بدل سکتا ہے حالات کے لحاظ سے، کب نمازیں پڑھنی، کب عبادتیں کرنی یہ بدل سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ واٹ اینڈ وائی یہ یونیورسل ہے اور یہ کلچر اسپیسیفک ہے۔ اسی طرح سے روزہ لے لیجیے آپ، تو روزہ کیا ہے؟ سارے مذاہب میں کامن بات ہے۔ اور کیوں روزہ رکھنا چاہیے؟ اسلام میں کہا گیا لعلکم تتقون، تورات میں بتایا گیا کہ تمہارے گناہوں کے کفارے کے لیے روزہ رکھو، کسی اور مذہب میں کوئی اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ لیکن کب روزہ رکھنا ہے یہ فرق ہے کہ روزہ رکھنا کب ہے۔ ہم پورا مہینہ رکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے پاس کوئی ان کے مذہبی مہینے کے پہلے 6 دن ہیں، عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری 40 دن جو گزارے ہیں جن میں انہوں نے روزہ رکھے تھے، انہی ایام کو وہ روزے کے ایام بنا لیتے ہیں۔ وین اینڈ ہاؤ، روزہ کیسے رکھا جائے، اس میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسلام میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں، لیکن بعض لوگوں کے پاس یہ ہے کہ روزے میں پھل کھا سکتے ہیں، بعض کے ہاں دودھ پی سکتے ہیں، تو اس کی جو باریک تفصیلات ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ یہ دونوں باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ بعض باتیں یونیورسل ہیں جو واٹ اینڈ وائی کا جواب ہیں، بعض باتیں کلچر اسپیسیفک ہیں، بعض تعلیمات ہیں، اور وہ وین اینڈ ہاؤ۔ اب ان دونوں کو آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ دو الگ الگ باتیں بیان کی گئی۔ یہ جو ہے یونیورسل پرنسپلس ہیں، میزان جو ہے یہ کلچر اسپیسیفک ہی، اور کلچر اسپیسیفک میں سوشل جسٹس کا، مورل پرنسپلس کا قیام پیش نظر ہے۔
لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا میں عدل و قسط قائم ہو جائے۔ عدل و قسط قائم ہونے کے لیے کچھ یونیورسل باتیں ہیں، اور کچھ زمانے کے لحاظ سے جب بھی میزان میں خلل پیدا ہو گیا، جب بھی سماج کے اندر کوئی برائی پیدا ہوئی جس سے سماج کا بیلنس بگڑ گیا، تب رسولوں نے اسے ایڈریس کیا۔ ہم آگے دیکھیں گے یہ یونیورسل باتیں بھی نبیوں نے کی اور میزان والی باتیں بھی کی، یعنی کوئی ایسی برائی جس سے سماج میں بگاڑ پیدا ہو، جس سے سماج میں فساد پیدا ہو جائے، وہاں رسولوں نے اسے ایڈریس کیا۔ اگر یہ بات آپ سورہ حدید کی یاد رکھیں تو آگے کی سلائیڈ کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ خواتین و حضرات، میں بتا رہا تھا کہ وہ جو آیتیں جو کلچر سے متعلق ہیں، قرآن میں مدینہ اور مکہ کے کلچر سے متعلق ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آیتیں اب ہمارے لیے کام کی نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کریں گے، پھر اسے اوپر لے جائیں تو معلوم ہے کہ ان آیتوں کے پیش نظر سوشل جسٹس ہے اور مورل پرنسپلز کو اپہیلڈ کرنا ہے، پھر اسے واپس لائیے، اسے یونیورسلائز کیجئے۔ یونیورسلائز کریں گے تو آج کے زمانے کے لحاظ سے آپ اسے امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ قرآن نے کہا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مدینہ اسٹیٹ سے کہا گیا کہ اپنی استطاعت بھر قوت کو جمع کر رکھو اور گھوڑوں کو تیار رکھو۔ اب گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے تو سوشل جسٹس کے قیام کے لیے، ڈیٹرنس کے لیے ملٹری مائٹ جو چاہیے وہ رکھنا کسی بھی ملک کے لیے اور خاص کر اسلامی ممالک کے لیے ضروری ہے، تو اسے آپ یونیورسلائز کریں گے اور آج کے پریزنٹ ڈے سچویشن میں یا ڈیفرنٹ کلچر میں اسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو اس کلچر کے لیے تھیں، اسے نکال کر آپ سوشل جسٹس کا پرنسپل فائنڈ آؤٹ کیجئے، پھر اسے یونیورسلائز کیجئے، پھر اسے لے آئیے آج کے زمانے میں۔ اب آتے ہیں، یہ ایک سرسری نگاہ میں ڈال لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے لیے بھی، انجیل کے لیے بھی، زبور کے لیے بھی نور کا لفظ بھی استعمال کیا، ہدایت کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی سب کا سورس ایک ہے جو ماسٹر کمپیوٹر ہے، اور اس میں سے الگ الگ کتابیں آئیں اپنے وقت کے لحاظ سے، لیکن سب نور اور سب ہدایت کی کتابیں تھیں۔ یہ اس کی تفصیلات تھیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سورت کے اندر، یعنی سورہ شعراء کے اندر اس پرنسپل کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بعض باتیں یونیورسل اور بعض باتیں کانٹیکسٹ اسپیسیفک، کلچر اسپیسیفک، حالات کے لحاظ سے۔ اس پر ہم بات کرنے سے پہلے محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، جو ایک مفکر، ایک دانشور، ایک زبردست صاحب قلم اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سورۃ الشعراء میں انبیاء کی دعوت کے حوالے سے ہمیں معلوم کرنا چاہیں گے کہ کیا سب انبیاء اور رسولوں کی دعوت یکساں تھی، ایک تھی، یا ان میں کچھ باتیں مختلف بھی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی، سورہ شعراء میں 7 جلیل القدر انبیاء کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام۔ تو ان انبیاء کی مختصر تاریخ اور ان کی دعوت کا خلاصہ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات سے بہت واضح ہو کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی اصل دعوت کامن تھی، مشترک تھی، ایک ہی اصل پیغام تھا، اور اس پیغام کو پہنچانا ہی ان سب کی سب سے بڑی دلچسپی، ان کا اصل مشن تھا۔ اس پیغام کا سب سے اہم اور بنیادی جز وہ ایک اللہ کی بندگی کی دعوت تھی۔ 7 انبیاء کی جو دعوت اس صورت میں نقل کی گئی ہے، تو اس کی اہم ترین بات توحید ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی توحید کی دعوت اور رسالت کی دعوت۔ اس کے ساتھ تمام انبیاء نے آخرت کی طرف توجہ دلائی، خدا کے قہر سے، عذاب سے ڈرایا۔ یہ بھی مشترک نقطہ ان آیتوں میں نظر آتا ہے۔ اس طرح توحید، رسالت، آخرت کی دعوت
یعنی اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت یہ مشترک دعوت تھی۔ آپ دیکھیے کہ اس صورت میں جن 7 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان کے حالات الگ الگ تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا مسئلہ اپنی قوم بنی اسرائیل کا مسئلہ تھا، جس کو فرعون نے شدید ظلم کا شکار بنا رکھا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا اخلاقی مسئلہ درپیش تھا۔ شعیب علیہ السلام کے سامنے اکنامک کرپشن کا مسئلہ درپیش تھا۔ تو ان پیغمبروں نے ان مسائل کو بھی ٹچ کیا، لیکن دعوت کا جو بنیادی کنٹینٹ ہے، یعنی یہ خدا کی بندگی کی دعوت، یہ کامن تھی، یہ مشترک تھی۔ اپنے اپنے مخصوص حالات کے باوجود ہر نبی نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائی طریقہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت اپنی اصولی دعوت کو دی جائے، ہمارا سب سے اہم ڈسکورس یہی ہو، حالات کیسے بھی ہوں ہماری سب سے بڑی دلچسپی یہی ہو۔ ان 7 انبیاء کی سرگزشت میں کچھ اور دلچسپ باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن نے ان انبیاء کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اپنی قوم کے بھائی کا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یا اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ گویا قرآن کہتا ہے کہ ان کی قوم کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا، ان کے بھائی نوح کو بھیجا گیا۔ پھر سبھی انبیاء نے کہا کہ ہم ایک امانت دار رسول ہیں، انی لکم رسول امین، اور سب نے کہا کہ ہم کسی دنیاوی اجر کی تمنا نہیں رکھتے، ہمارا کوئی مٹیریل انٹرسٹ نہیں ہے، کسی بھی قسم کے دنیاوی مفاد سے ہم بالاتر ہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ آیت اس صورت میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ گویا یہ انبیاء کی پہچان اور ان کی آئیڈینٹی کی بہت ہی اہم خصوصیت تھی کہ وہ ہر طرح کے دنیاوی مفاد سے بالاتر تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے ڈر تم لوگوں کے بارے میں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ہم اپنی قوم سے برادری کا، اخوت کا رشتہ بنائیں۔ ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی ایک ایسے اصول پسند اور امانت دار انسان کی ہو جس کے سامنے کوئی مٹیریل انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، بلکہ اصلاً وہ اپنی قوم کے مفاد میں، ان کے انٹرسٹ میں، ان کی بھلائی کے لیے ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اس بنیادی اور اصولی دعوت کے ساتھ انبیاء نے اپنے مدعو سماج کی اہم اخلاقی برائیوں کو بھی اپنی دعوت کا موضوع بنایا۔ چنانچہ یہاں ان 7 انبیاء کی باتوں میں فرق واقع ہو جاتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے زمانے کے اور اپنی قوم کے لوگوں کے اخلاقی مسائل بھی اٹھائے۔ چنانچہ ہود علیہ السلام نے اونچی عمارتوں کے شوق پر تنقید کی، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ تم اس طرح اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہو جیسے تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی جنسی بے راہ روی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ شعیب علیہ السلام نے معاشی بدعنوانی کو اور تجارت میں کرپشن کو موضوع بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ اس طرح خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں متعدد انبیاء کا جو اسوہ سامنے آتا ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اصل کام دین حق کی دعوت ہے۔ یہ کام ہر طرح کے حالات میں کرنا ہے، یہی ہماری سب سے بڑی دلچسپی بننا ہے، اور اس کے لیے ہمارا اپنی قوم سے اخوت کا رشتہ قائم ہونا ہے۔ یہ آئیڈینٹی بننا ہے کہ ہم کسی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ محض ان کی بھلائی کی خاطر کام کر رہے ہیں، اور اس بنیادی دعوت کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کی برائیوں کو بھی ہدف بنانا ہے اور ان برائیوں کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے امیر جماعت سے سنا کہ بعض باتیں تمام رسولوں میں کامن رہی ہیں اور بعض باتیں کلچر اسپیسیفک، ان کے زمانے کی ضرورت
اور ان کے زمانے کے حالات کے لحاظ سے نازل ہوئی۔ اب اس میں جو یونیورسل بات ہے اسے میں نے ABCD بنا دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ ریپیٹڈلی بات آئی ہے سورہ ہود میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک آیت یہ آئی ہے، اس میں کہا گیا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ کامن ہے، صرف یہاں نوح نکال کر دیگر رسولوں کے نام آپ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کی جو دعوت ہے اس میں تھوڑا سا چینج ہے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو کیا کبھی تم نے غور کیا ان پر؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں قال ربکم ورب آبائکم الاولین، میں جس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کے بھی رب ہے، انا رسول رب العالمین، ہم دونوں موسیٰ اور ہارون رب کے رسول بن کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس سلائیڈ کو یاد رکھ لیجئے، اب اس سلائیڈ کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اس سلائیڈ میں اگلے سلائیڈ میں اور رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ ام الکتاب سے جو بات آئی ہے یہ اینڈ بی، میں نے پیچھے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، میری اتباع کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تقوی اختیار کرو، یہ اینڈ بی، یہ اینڈ بی، یہ اینڈ بی، یہ اینڈ بی، یہ دعوت کامن ہے۔ البتہ کانٹمپرری ایشو دیکھیے، ان کے زمانے میں کاسٹ سسٹم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم تمہارے ساتھ جو سماج کے گرے پڑے لوگ ہیں ان کی طرح ایمان لے آئیں؟ یہ کاسٹ سسٹم ان کے پاس موجود تھا۔ اور میزان کیا تھا؟ میزان یہ ہے کہ سماج میں کاسٹ سسٹم کے نتیجے میں توازن بگڑ جاتا ہے، انسانوں میں سے بعض کو آپ اشرف، بعض کو آپ ارذل سمجھنے لگتے ہیں، تو انسانوں کے درمیان جو مساوات ہے اس کا توازن ختم ہو جاتا ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں تو مومنوں کو بھگانے والا نہیں ہوں، میں اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، اس سے سماج کا توازن بگڑے گا۔ میرے نزدیک ہر انسان محترم ہے، اور جو ایمان لے آئے وہ میرے لیے زیادہ عزیز ہے۔ ریسپانس دیکھیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم تجھے صریح گمراہی میں پاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ام الکتاب سے کون سی بات ہے، سوشل جسٹس کے حوالے سے کون سی بات ہے، اور جسٹس کا کون سا پرابلم ہے، کہاں جسٹس متاثر ہو رہی ہے، کہاں میزان میں خلل پڑ رہا ہے، وہ بھی میں نے بتا دیا۔ اس قوم کا ریسپانس کیا ہے اور کیا ورسز یہاں بتا دیے گئے۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کا آپ دیکھیے کہ جو ام الکتاب سے یونیورسل باتیں، آفاقی باتیں کامن ہیں، لیکن جو کنٹمپرری ایشو تھا یا اس سماج کے لیے جو باتیں آئیں وہ یہ ہے کہ ابینڈنس آف ویلتھ، دولت کی فراوانی تھی ان کے پاس، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کا میزان ختم ہوتا ہے، میزان بگڑنے لگتا ہے، کچھ لوگ دولت مند ہو جائیں، کچھ لوگ نانے شبینہ کے لیے ترستے رہ جائیں، اس سے سماج کے اندر بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون، اب بس تم بڑی بڑی عمارتیں بنا ڈالتے ہو۔ یہ ان کا کنٹمپرری ایشو تھا۔ میزان کیا تھا؟ میزان یہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تمہارا رویہ ہے کہ اپنے لیے تو ساری دولت سمیٹنا چاہتے ہو اور غریبوں کے لیے، سماج کے دیگر طبقات کے لیے کچھ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جبار بن کر ان پر مسلط ہوتے تھے۔ یہ اکنامک ڈسپیرٹی سے سماج کا میزان ختم ہو جاتا ہے۔ ریسپانس کیا تھا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم تجھے نادان سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ورسز ہیں، آیتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام، ان کے زمانے کی جو یونیورسل باتیں ہیں وہ یہ اینڈ بی کامن ہیں، لیکن جو کانٹیکسٹ اسپیسیفک یا جو سوسائٹی اسپیسیفک یا توازن جو بگڑ رہا تھا وہ فالٹی لیڈرز کا تھا۔ ان کے ہاں ایسے لیڈرز پیدا ہو گئے تھے جو پورے سماج کو گمراہ کر رہے تھے۔ کہا کہ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، یہ حد سے گزر جانے والے لیڈروں کی اتباع نہ کرو۔ حضرت صالح کی دعوت کا حصہ ہے، یہ دعوت کامن ہے، یہ دعوت اپنے وقت کے لیے ہے۔ اور کہا یہ جو میزان جو بگڑ رہا تھا، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں چاہتے۔ یہ لوگ
یہ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا قالوا انما انت من المسحرین، ہم تجھے سحر زدہ آدمی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا جو کامن حصہ ہے وہ یونیورسل۔ اس کے بعد ان کے زمانے کا جو ایشو تھا وہ ہوموسیکسویلٹی کا تھا۔ اور دیکھیے اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم لڑکوں سے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرو گے؟ ایسے لوگ تو دنیا میں اس سے پہلے نہیں پائے جاتے تھے۔ اور عدل کہاں بگڑتا تھا، توازن کہاں بگڑتا تھا سماج کا؟ بل انتم قوم عادون، تم حد سے پار کر جانے والے لوگ ہو۔ سماج جب حد پر رہے تب سماج کا توازن باقی رہتا ہے۔ سماج میں اگر یہ برائی عام ہو جائے تو پھر اس کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میزان، کتاب اور میزان۔ انہوں نے کہا یا لوط لتکونن من المخرجین، لوط ہم تجھے شہر سے باہر نکال دیں گے اگر تو اپنی باتوں سے باز نہیں آیا۔ پھر اور 3 رسولوں کا ذکر دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعوت سی ہے اور تھوڑا سا فرق میں نے بتایا۔ اور ان کے زمانے کا جو کانٹمپریری ایشو ہے وہ آئیڈل ورشپ ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کے علاوہ سب سے میں دشمنی کرتا ہوں، سب سے میں بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ہے۔ اور اس کے بعد آپ میزان دیکھیے، انتم وآباؤکم الاقدمون، یعنی یہ کہ تم اور تمہارے باپ دادا جس راستے پر چلے جا رہے تھے اسی پر چلے جا رہے ہو، اور یہ دیکھتے نہیں ہو کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات گمراہی کی ہے۔ ریسپانس کیا تھا؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا کہ پکڑو اس کو، آگ کے الاؤں میں ڈالو، اسی سے تم اپنے مذہب کا دفاع کر سکتے ہو، اپنے بتوں کی مدد کر سکتے ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں کامن باتیں یہ اینڈ بھی ہیں، لیکن ان کے زمانے کا جو پرابلم تھا وہ کرپشن تھا۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہا کہ کرپشن نہ کرو۔ خواتین و حضرات، میں نے بتایا کہ اس کانٹیکسٹ اسپیسیفک کو پھر سوشل جسٹس پہ لے جائیں گے، پھر وہاں سے یونیورسلائز کرائیں گے اور آپ اپنے زمانے میں اپلائی کریں گے۔ یہ جو زمانے میں تھا ناپ تول، یعنی ایک تو یہ کہ ناپتے تھے اور ایک تھا تولتے تھے، لیکن آج ناپ تول میں کمی مار کرنا یا ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ کرپشن ہے، یعنی یہ ہے کہ روڈ بچھاتے ہیں 6 انچ کے کانکریٹ کا کانٹریکٹ لیتے ہیں اور بچھاتے ہیں 4 انچ، یہ کرپشن ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ تو آپ اسے یونیورسلائز کیجئے، سوشل جسٹس یا مورل پرنسپلز پر پرکھیے، پھر وہاں سے اسے یونیورسلائز کر کے لا کر اپنے زمانے میں اپلائی کیجئے۔ کہا کہ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہاں میزان میں بگاڑ ہو رہا تھا، فساد کر رہے ہو تم زمین میں۔ اور وَإِنَّا نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم گمان کرتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئیے، اور ان کی جو یونیورسل دعوت ہے وہ وہی توحید کی دعوت ہے، لیکن الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے زمانے کا جو اسپیسیفک پرابلم ہے وہ ایک ڈکٹیٹر سے ان کا سابقہ تھا، ایک ٹیرنٹ تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنی تھی۔ اور کہا کہ انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہا کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، توازن کہاں بگڑ رہا تھا؟ توازن اس میں بگڑ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر تم کسی اور خدا پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کا جو ریسپانس تھا وہ یہ تھا کہ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تجھے جیل میں اٹھا کر پھینک دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ آیتوں کو سمجھنے میں بنیادی آیتوں یا آفاقی باتوں کو سمجھنا، پھر اس کے بعد حالات کے لحاظ سے جو باتیں آتی ہیں، زمانے کے لحاظ سے جو باتیں آتی ہیں اسے دیکھنا۔ ایک ہے کتاب اور ایک ہے شریعت، ایک ہے کتاب، ایک ہے میزان، ایک ہے واٹ اینڈ وائی، ایک ہے وین اینڈ ہاؤ۔ یہ تفصیل اگر آپ سمجھ لیں گے تو قرآن میں اور بہت سے ایشوز ہیں جنہیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ کانٹیکسٹ میں باتیں آئی ہیں، اسے وہاں سے اٹھائیں گے اور اس کا سوشل جسٹس کا سسٹم دیکھیں گے، مورل پرنسپل کو دیکھیں گے، یونیورسلائز کریں گے، پھر آج اپنے زمانے کے لحاظ سے ہم اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔
یہ ایکٹیویٹی آر یو دا لیڈر آف متقین. سورہ فرقان میں کہا گیا کہ مومنین اپنے گھر اور اپنے سماج میں متقیوں کے لیڈر ہوتے ہیں. کہ کیا آپ اپنے گھر میں متقین کے لیڈر ہیں؟ نمبر 2, فائنڈ آؤٹ what issues do we face today and what would the Quranic solution be. ہر رسول کے زمانے میں ایک پرابلم تھا، آپ کے زمانے میں کیا پرابلم ہے، اس کا سلوشن کیسے اور کہاں سے دریافت کر سکتے ہیں. what are the lessons you draw from سلیمان علیہ السلام کی اسٹوری in this جز. اس جز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. اس اسٹوری سے کیا لیسنس آپ ڈرا کرنا چاہتے ہیں، اس پر غور کریں. خواتین و حضرات، اس پر آج ہماری بات ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اندر جو باریکیاں ہیں اور جو بنیادی تعلیمات اور زمانے کے لحاظ سے جو تعلیمات ہیں انہیں گہرائی سے سمجھنے اور پھر اپنے زمانے اور اپنے حالات پر اس کا انتباہ کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.